آج 10 رمضان المبارک اس ذات گرامی کا یوم وصال ہے جن کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا نہیں، مگر پوری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر خیر فرماتے تھے، انہیں یاد کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور جب بکری ذبح فرماتے تھے تو ان کی سہیلیوں تک گوشت پہنچاتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال کو مجھ سے دور کر رہے تھے، روک رہے تھے، تو خدیجہ نے سارا مال اسلام کے لیے میرے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ جب لوگ دور جا رہے تھے تو وہ میرے قریب آئی تھیں، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ اس ذات گرامی کا یوم وصال ہے آج 10 رمضان کو۔ کوشش کیجئے ایصال ثواب کی محفل کریں اور ذکر خیر کی محفلیں اپنے گھروں پر ضرور سجائیں۔ ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی غریبی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی غریبی۔ یہ جو ہماری غریبی ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہماری غریبی ہے اس ملک میں، یہ غریبی ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہے۔ یہ غریبی ہماری جو ہے یہ شوقیہ ہے، ہماری فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہماری غریبی ہے۔ ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 lakhs، آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں؟ چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا؟ 20 کروڑ میں زکات دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں پورے ہندوستان میں، تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکات کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ۔ یہ سب میں بہت منیمم میں جا رہا ہوں۔ 1 لاکھ انٹو کر لیجئے کتنا ہوا؟ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کین ٹیل می ہاؤ مچ؟ کیلکولیٹر کام کر رہا ہے؟ میں سیمنٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں کھیل رہا ہوں۔ 20 کروڑ مسلمانوں میں 1 کروڑ مسلمان زکات دیتے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہوں گے۔ 1 کروڑ مسلمان پہ 1 لاکھ روپے زکات کی ایوریج رکھ لیجیے آپ، تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکات کی نکالتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے۔ 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھی کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکات نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھی کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے۔ کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم۔ اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیے کہ ہم لینے والی قوم ہوں گے یا دینے والی قوم ہوں گے؟ ہمارے علماء کرام، دانشوران، ڈاکٹر، انجینئر، مفتیان کرام سب بیٹھ کر ذرا سوچے۔ میں سب کی گالی کھانے کو تیار ہوں، مگر آپ سچ کو ماننے کو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، دولت آتی ہے، بے پناہ جو بھی شکل میں ہو۔ فرمایا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ آپ نے فرمایا اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ سنیے غور سے، تقسیم کر دیا جائے۔ بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا۔ کہا اچھا تو ایک کام کیجئے، قرض داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں۔ ادا کر دیے گئے۔ پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرض داروں کے قرض ادا کر دیے گئے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے،
बैतुल माल के जिम्मेदारों ने फरमाया कि जरूरत के तहत वो भी तकसीम कर दिया गया है, माल फिर भी बच गया। आपने फरमाया कि हमारे मुल्क में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी जरूरतों को पूरी कर दी जाए। बैतुल माल के अफसरान ने यह बताया कि हमारे मुल्क में सारे नॉन मुस्लिम की जरूरतों को पूरी कर दी गई है, माल फिर भी बच गया। आखिरी बात जो बताने जा रहा हूं, गर्चे इसका सबूत मुझे किसी बड़ी किताब में तो नहीं मिली है, लेकिन बात दर्ज है कि आपने फरमाया कि आओ अब इस माल से गेहूं और चावल खरीद लें और पहाड़ों पर डाल दें ताकि इस इस्लामी सल्तनत में कोई परिंदा भी भूखा न रहे।